بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے سننے والوں کو السلام علیکم۔ پاکستان کے دل لاہور سے اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک بہت اہم ہے، وہ ہے ول، وصیت۔ اس حوالے سے ہم بڑی تفصیلاً بات کریں گے۔ اسلامی معاشرے میں، اسلامی لاء میں اور اسلام کے جو قوانین ہیں وراثت کے، اس لحاظ سے اس کے ساتھ ساتھ انڈر اسلامک لاء اس کی کیا اہمیت ہے۔ وصیت کیا ہے؟ وصیت اس کام کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنے کا حکم موت کے بعد ہو، یعنی اس کام پر عمل زندگی میں نہیں بلکہ موت کے بعد ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص انتقال کے وقت یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے اتنا مال یا اتنی زمین فلاں شخص یا فلاں دینی ادارہ یا مسافر خانہ یا یتیم خانہ کو دے دی جائے تو یہ وصیت کہلاتی ہے۔ وصیت کو دو گواہوں کی موجودگی میں تحریر کرنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ شریعت اسلامیہ میں وصیت کا قانون بنایا گیا ہے تاکہ قانون میراث کی روح سے جن عزیزوں کو میراث میں حصہ نہیں پہنچ رہا اور وہ مستحق ہیں، مثلا کوئی یتیم ہوتا ہے یا یوں ہی یا پوتی موجود ہے یا کسی بیٹے کی بیوہ مصیبت زدہ ہے یا کوئی بھائی یا بہن یا کوئی دوسرا عزیز سہارے کا محتاج ہے، تو وصیت کے ذریعے اس شخص کی مدد کی جائے۔ وصیت کرنا اور نہ کرنا دونوں اگرچہ جائز ہیں، لیکن بعض اوقات وصیت کرنا افضل و بہتر ہے۔ 1/3 جائیداد میں وصیت کا نافذ کرنا وارثوں پر واجب ہے۔ یعنی مثلا اگر کسی شخص نے کفن دفن کے اخراجات، دیگر واجبی حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے بعد 9 لاکھ روپے کی جائیداد بچتی ہے تو 3 لاکھ تک وصیت نافذ کرنا وارثان کے لیے ضروری ہے۔ 1/3 سے زیادہ وصیت نافذ کرنے اور نہ کرنے میں وارثان کو اختیار ہے۔ کسی وارث یا تمام وارثین کو محروم کرنے کے لیے اگر کوئی شخص وصیت کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وارث کو میراث سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت سے محروم رکھے گا کچھ عرصہ کے لیے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ انتقال کے بعد ترکہ کی تقسیم صرف اور صرف وراثت کے قانون کے اعتبار سے ہوگی۔ ابتداء اسلام میں جب تک میراث کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے، ہر شخص پر لازم تھا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے کے ذریعے وصیت مقرر کرے تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں اور نہ کسی حقدار کا حق مارا جائے۔ لیکن جب بعد میں تقسیم وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اصول و ضوابط بنا دیے جن کا ذکر سورۃ النساء میں ہے، تو پھر وصیت کا وجود جو جواز تھا وہ ختم ہو گیا۔ البتہ 2 بنیادی شرائط کا ساتھ اس کا استعمال ہے۔ جو شخص وراثت میں متعین حصہ پا رہا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، مثلا ماں، باپ، بیوی، شوہر اور اولاد، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے، لہذا اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ یہ ترمذی میں ہے اور احادیث
حدیث کی کتابوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث میں مزید وضاحت موجود ہے کہ میراث نے ان لوگوں کی وصیت کو منسوخ کر دیا جن کا میراث میں حصہ مقرر ہے۔ دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے ان کے لیے حکم وصیت اب بھی باقی ہے۔ وصیت کا نفاذ زیادہ سے زیادہ کر کے 1/3 حصہ پر نافذ ہو سکتا ہے، الا یہ کہ تمام ورثہ پوری وصیت کے نفاذ پر راضی ہوں۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جن رشتہ داروں کا میراث میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہے ان کے لیے وصیت کرنا قرض و لازم نہیں ہے، کیونکہ وصیت کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ یعنی بشرط ضرورت وصیت کرنا بہتر ہے۔ وصیت کی مشروعیت قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر فرض کیا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کے لیے کے ذمہ ایک لازمی حق ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کو جانتا سنتا ہے۔ ہاں، اگر اس کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وصیت کا لازم اور فرض ہونا یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جب وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم بتدریج نازل فرمایا۔ غرض مذکورہ والا آیات میں وصیت کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا، البتہ استحجاب باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں جہاں وارثوں کے متعین حصے ذکر فرمائے ہیں، متعدد مرتبہ اس قانون کا ذکر فرمایا، یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہے، یا اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ سورہ نساء میں متعدد مرتبہ وصیت کے ذکر سے وصیت کی مشروعیت روز روشن کی طرح واضح۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے 2 دیانتدار آدمی ہیں جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور یعنی کہ 2 گواہوں کا ذکر جو ہے نا وہ کیا گیا ہے، تو وصیت کو لکھ کر اس پر گواہوں کے دستخط ہونے چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے کہا کہ اس سے مراد ایسا شخص ہے جس کے ذمہ قرض ہو یا اس کے پاس کسی کی امان رکھی ہو یا اس کے ذمہ کوئی واجب ہو جسے وہ خود ادا کرنے پر قادر نہ، تو اس کے لیے وصیت میں یہ تفصیل رکھنا ضروری ہے کہ عام آدمی کے لیے وصیت لکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ وصیت کی مشروعیت اجماع امت سے قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا وصیت کے جواز پر اجماع ہے، جیسا کہ علامہ ابن قدامہ نے اپنی مشہور کتاب میں وصیت کے جواز پر اجماع امت کا ذکر کیا۔ وصیت کی حکمتیں، وصیت کی متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد وراثت قرابت کی بنیاد پر تقسیم ہونی چاہیے، نہ کہ ضرورت کے پیش نظر۔ یعنی جو میت سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کو زیادہ حصہ ملے گا، خواہ دوسرے رشتہ دار زیادہ قریب ہی کیوں نہ۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے انسان کو یہ ترغیب دی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو مدد کا زیادہ مستحق سمجھتا ہے، اس کو میراث میں حصہ نہیں مل رہا ہے، اس کے لیے اپنے 1/3 مال تک وصیت کر جائے۔ مثلا اگر کسی شخص کے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا اور پوتا پوتی حیات ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنی جائیداد میں سے 1/3 مال تک اپنے یتیم پوتے اور پوتی کی وصیت کر جائے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں جو میں نے باتیں عرض کی ہیں وہ بالکل وہ ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، وہ میں نے عرض کی ہیں۔ وصیت جو ہے وہ قانون کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق صرف 1/3 تک کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ وہ اسٹرینجر کو اپنا مال دینا چاہتا ہے، اجنبی کو، تو آپ نے کہا 1/3 سے زیادہ نہ کرو۔ وصیت جو ہے وہ صرف 1/3 کی جا سکتی ہے۔ پوتا یا پوتی کی وراثت کے حوالے سے پاکستان میں تو اس وقت جو ہے اس حوالے سے فیملی لاء میں یہ قانون بن چکا ہے کہ جو پوتا اور پوتی موجود ہیں لیکن بیٹا فوت ہو گیا باپ کے فوت ہونے سے پہلے، تو اس کو وراثت میں سے اسی طرح حصہ ملے گا۔
اور وصیت آپ کسی بھی ادارے کے کسی بھی ایسے شخص کے لیے کر سکتے ہیں کہ جناب میری پراپرٹی اس کو ملے گی. اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے کہ جی میری وہ ناراض ہو جاتا ہے اپنے خاندان والوں سے, بیوی بچوں سے, وہ کہتا ہے جی میری ساری جائیداد کسی ایک شخص کو یا کسی ادارے کو دے دی جائے, تو ایسا ممکن نہیں ہے. وہ 1/3 تک تو جائے گی, اس کے بعد وہ منسوخ ہو جائے گی. وراثت اور وصیت میں فرق ہے. وراثت تو جو ہے وہ پیرامیٹرز ہیں, جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا ان کو زیادہ حصہ ملتا ہے, جو جتنا وراثت میں انہیریٹنس میں پیچھے چلا جاتا ہے اس کو اور کم ملتا چلا جاتا ہے. لیکن وصیت میں ایک ڈسکریشنری پار مالک کے پاس ہے, جائیداد کے مالک کے, اور یہ وصیت تو یا وراثت تو دونوں کا اطلاق مرنے کے بعد ہی ہونا ہے. اپنی زندگی میں تو آپ ساری جائیداد بیچ دیں اور جہاں مرضی خرچ کر دیں, اسے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ آپ جائیداد بیچ رہے ہیں اور وہ جائیداد آپ کو اپنے فور فادر سے ملی تھی, آپ نے خود نہیں خریدی, تو اس کے اوپر بھی عدالت میں جایا جا سکتا ہے جی ہمارا فادر وہ جائیداد بیچ رہا ہے جو ہماری وراثت میں چلتی آ رہی تھی اور ہمیں تک پہنچ رہی تھی, لیکن یہ اس نے خود نہیں کمائی ہوئی بلکہ یہ ہمارے دادا پردادا سے چلتی آ رہی ہے. اس حوالے سے جس کی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے. لیکن وصیت کے حوالے سے وصیت کو بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 گواہ پہ دستخط کریں اور اس کو سب رجسٹرار سے رجسٹر کروا لیا جائے. جو بھی ڈاکومنٹ ہم رجسٹر کروا لیتے ہیں وہ بہت سی جو ہے نا وہ مسائل جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ ہم اس سے بچ جاتے ہیں. ویسے تو سادہ کاغذ پہ لکھا ہوا بھی ویلڈ ہے, اس سگنیچرز تھم امپریشن کی ویریفیکیشنز ہو سکتی ہے فورینسک ٹیسٹ کے ذریعے, لیکن بہتر ہے کہ اسے رجسٹرار کے پاس سب رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروا لیا جائے. تو اب ہم جو فلموں میں دیکھتے ہیں جی میں تمہیں تو تمہاری ساری جائیداد سے آپ کرتا ہوں, تم چلے جاؤ, تمہیں کچھ نہیں ملنا, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ بڑکیں ہی ہوتی ہیں, باتیں ہی ہیں. آپ کسی کو اگر آپ نے محروم کرنا کسی کو جائیداد سے, تو یا تو پھر وہ جائیداد جس کی مالک ہے جو مالک ہے وہ اپنی زندگی میں بیچ کر ڈسپوز آف کر دے اور جو جہاں مرضی پیسے خرچ کر دے. لیکن اگر وہ اسے ایز اے ترکہ چھوڑنا ہے, جب مرے گا تو ساری جائیداد جو ہے اس کے حصے دار جو وارثان ہے اس کو ملے گی. اگر وہ چاہے اس تمام جائیداد کا 1/3 حصہ, اس سے زیادہ نہیں. اگر اس سے زیادہ اس نے اپنی جائیداد کا کر دیا جی آدھی جائیداد فلاں ادارے کو مل جائے, یتیم خانے کو مل جائے یا اس کو مل جائے, تو وہ جائے گی 1/3 حصہ. ہاں اگر کوئی وارث اس کا موجود ہی نہیں ہے, ایک شخص ہے جس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے, بیوی بچے ہیں ہی نہیں یا فوت ہو گئے ہیں, یا اور جو اس کے بھائی بہن, یا جہاں وراثت کا قانون کا اطلاق ہوتا ہے تو وہاں جو ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے, تو وہ پھر اپنی ساری کی ساری پراپرٹی کی وصیت کر سکتا ہے. ناظرین کرام, میں نے کوشش کی کہ وصیت کو آپ کے حوالے قرآن و حدیث اور جو ہمارا پریویلنگ لا ہے مسلم لا, اس حوالے سے جو ہے وہ کرتے ہیں. یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ سنی اور شیعہ لا میں یہ کہ اگر آپ نے تھوڑا سا سلائٹلی سا ڈفرینس آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ جو ہے وہ وصیت جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ.